یہاں کئی لوگ جاتے ہیں کیلے بانٹنے کے لیے درگاہوں پر، ماں گھر میں زندہ ہے، اور جس کی ماں دعا نہیں کرتی اس کو بابا جی دعا کرتے ہیں۔ دو آدمیوں کو سزا دنیا میں ملنی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے چور کو سزا ملے گی، زناکار کو، شرابی کو، فلاں کو، فلاں کو، نہیں نہیں۔ اسلام میں پیسہ آ گیا تو پیسے کی بغارے، دیندار بن گئے تو دین کی اکڑ دکھائیں، سیاستدان بن گئے تو سیاست کی اکڑ دکھائیں رشتہ داروں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہمیں۔ ایک بچہ گیا تھا رسول اللہ کے پاس، جوان لڑکا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرا سامان خراب کر دیتا ہے۔ اس واقعے کو سنانے سے پہلے ایک خوبصورت سی بات یاد آ گئی، وہ آپ کو بتا دوں۔ حضرت محمد رسول اللہ کے جو ابو ہیں حضرت عبداللہ، اور یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مولا مالک ہیں، یہ جس جگہ آج آرام کر رہے ہیں، جس شہر کو مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا، جس شہر میں محمد رسول اللہ کا روضہ ہے، جہاں مسجد نبوی بنی ہے، یہ شہر کوئی انجانا شہر نہیں ہے، یہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا ننہال ہے۔ حضرت عبداللہ کی بارات مدینہ منورہ گئی اور سید آمنہ مدینہ سے بیعہ کے مکہ مکرمہ میں تشریف لائی ہے۔ اپنے ننہال میں گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک لڑکے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میں گھر جاتا ہوں میرا سامان ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ شکایت لگائی، فرمایا اس کے ابا کو بلاؤ۔ اس کا والد گھر سے جب چلا تو دل میں سوچنے لگا کہ یہ اتنا سا پوتھڑا تھا گوشت کا، میں اور میری بیوی نے بڑی محنت سے اسے پالا ہے، ہم نے اپنا خون اس کو پلایا، ساری رات گود میں لے کر اس کو چلتے پھرتے رہے۔ جب کبھی یہ بیمار ہوتا تھا ہم یہ سوچتے تھے اس کی موت نہ ہو جائے، ہر ایک لمحہ اس کے سانس گنے ہم نے۔ ایسی باتیں سوچتا مسجد نبی میں پہنچا، جبریل نے رسول اللہ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے یہ پوچھئے گا کہ راستے میں کیا شعر پڑھتا آیا ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ راستے میں دل میں یہی پڑھتا آیا؟ اور پھر جب اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کے متعلق سوچتا تھا کہ میں نے کتنی جدت کے ساتھ، میری بیوی نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ اس کو پالا ہے، اس کی جو رگوں میں جوانی ہے نا یہ ہمارے گوشت اور خون سے، یہ اس لیے طاقتور بنا کیونکہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جب یہ چھوٹا تھا اس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، یہ قابل توجہ نہیں تھا، اس کی کوئی دنیا میں ضرورت نہیں تھی کسی کو۔ اگر ہم اس کو نہ سنبھالتے تو یہ مر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنتے رہے، آنکھوں میں آنسو آتے رہے، اور پہلی دفعہ رحمت والے ہاتھ سے یہاں سے اس کا گریبان پکڑا ایسے۔ کس کا؟ اس لڑکے کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اطمینان سے کان کھول کے سن لو، تم اور تمہارا باپ، تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اپنی سکی ماں کے علاوہ جن ماؤں نے پالا، رسول اللہ نے ان کی عزت و حرمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہاں کئی لوگ جاتے ہیں کیلے بانٹنے کے لیے درگاہوں پر، ماں گھر میں زندہ ہے، اور جس کی ماں دعا نہیں کرتی اس کو بابا جی دعا کرتے ہیں۔ وقت بھی ہو گیا ہے، پھر کبھی دوبارہ اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات سن لے، دو بندوں کو دنیا میں سزا ملنی بھائی، دو آدمیوں کو سزا دنیا میں ملنی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے چور کو سزا ملے گی، زناکار کو، شرابی کو، فلاں کو، فلاں کو، نہیں نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو سزا متعین ہے نا، دو لوگوں کو ملنی ہے دنیا میں۔ وہ عبرت کا نمونہ بنیں گے لوگوں کے سامنے، لوگ کہیں گے یہ تو بڑا طاقتور تھا، نوجوان تھا، بڑا حسین تھا، اس کی حالت دیکھو کیا ہو گئی۔ دو لوگوں کو، پہلا وہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اصحاب، رسول اللہ کے صحابہ جو ہیں،
اگر کوئی فرد رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف اپنی زبان سے کچھ بات نعوذ باللہ بن ذالک نقل کفر نباشت کچھ ادا کرتا ہے تو موت آنے سے پہلے دنیا میں اس کے اوپر عذاب آنا لازمی ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو ماں باپ کا گستاخ ہے، جس نے دنیا میں اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کی ہے، ماں باپ پر نعوذ باللہ اگر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے اور اپنی بیوی کے کہنے پہ ماں باپ سے زیادتی کی ہے اور ماں باپ کی حق تلفی کی ہے، ان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اور ماں باپ اگر نہیں بھی ہیں دنیا میں، جب تک اس کو سزا نہیں مل جاتی اس کو موت آ نہیں سکتی ہے، دنیا میں عبرت کا مقام بن کر رہے گا۔ تبھی تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا اوف نہیں کہنا، فرمایا اوف نہ کہنا ماں باپ کو، فرمایا میری رضا اسی میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر نماز پڑھنی ہے اور ماں باپ راضی نہیں ہے، کوئی بندہ، میں اکثر آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ماں باپ کو برا کہتا ہے، اس کو مسجد میں آنے سے پہلے چاہیے ماں باپ سے معافی مانگ لے، جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کو پڑھیں، آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو جائے گی۔ رسول اللہ کو پڑھیں، آپ کو حق اور انصاف سے محبت ہو جائے گی۔ رسول اللہ کو پڑھیں، آپ کو کاروبار کرنا آ جائے گا۔ رسول اللہ کو پڑھیں، آپ کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کرنا آ جائے گا۔ آپ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، رسول اللہ کو نہیں سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلیں گے، تب تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ کائنات کے سب سے بڑے انسان ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا بنانے سے پہلے اگر کوئی نور پیدا کیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ نہیں کر پا رہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کے اگر کوئی بندہ ماں باپ کا گستاخ ہے، مسلمان بھی ہو ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتا ہو، ڈبل گناہ ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے اور اللہ نے تو ان کو بتا دیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس لیے جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شرم کوئی بات نہیں، آج ماں باپ سے معافی مانگے۔ جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، ہر نماز میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کر لی، حتیٰ کہ سونے رسول نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے اور اس کے والدین ایمان والے نہیں ہوتے تو فرمایا تب بھی اس میں لازم ہے اپنے ماں باپ کا احترام کرے، سوائے توحید کے معاملے کے اپنے والدین کا احترام کرے تو کریں انشاءاللہ تعالی۔ جن لوگوں کے ماں باپ بھائی ناراض ہیں تو زیادہ طور سے نماز پڑھنے آنے کی ضرورت نہیں، پہلے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ جو وقت چلا جائے گا یہ واپس نہیں آئے گا، اور پھر آپ پچھتاتے رہیں گے، معافی نہیں ہوگی، پھر تو قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، دوسری طرف ہم کھڑے ہوں گے، وہاں اللہ آپ کے ماں باپ کی اگر شفاعت قبول کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں سزا مل جائے گی، صحت برباد ہو جائے گی، آنے والی نسل تمہیں اس جگہ پھینکے گی جہاں تم اپنے ماں باپ کو پھینکنا چاہتے ہو، آنے والی نسلیں تمہیں ویسے ہی ذلیل کریں گی جیسے تم اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہو۔ اس لیے خبردار، ماں باپ کا احترام بھی اس لیے کر لو کہ تمہاری آخرت نہ خراب ہو جائے، ماں باپ کا احترام اس لیے بھی کر لو کہ تمہاری اولاد تمہیں اس جگہ نہ پھینک دے جہاں تم اپنے ماں باپ کو پھینک کے آج خوش ہو رہے ہو۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رکھنا کہ میں طاقتور رہوں گا، اللہ کو ماں باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی بندہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے آج ہی نماز سے پہلے، اللہ کی اقتداء سے پہلے، کاروبار سے پہلے، ہر کام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی، اپنی لغزشوں کی معافی کرنی، اور پھر جب وہ معاف کر دیں گے نا جی انشاءاللہ، وہ معاف کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ کے جو کام سالوں سے نہیں بنے ہیں وہ دنوں کے اندر کامیابی تک پہنچ جائیں گے۔